Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your course instructor Muhammad Atikur Rahman and giving you the lecture on lesson number 15, Mustafa Kamal, written by Wilfred F. Castle from Book 2, Part 2. Hopefully you are in the best of health and spirits today. I pray to Allah Almighty to keep all of us safe against the health challenges. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیسن میں ہم مصطفیٰ کمال کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصطفیٰ کمال کون تھا، وہ کیسے پاور میں آیا، کیسے گورنمنٹ اس نے قائم کی، اور گورنمنٹ میں آنے کے بعد اس نے ترکی میں کس طرح کی اصلاحات نافذ کی۔ اس لیسن میں آج ہم اس چیز پر بات کریں گے۔ لیسن کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں ٹرکش ہسٹری کا، کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ کیا وجوہات بنی کہ مصطفیٰ کمال کو گورنمنٹ میں آنا پڑا، بغاوت کرنا پڑی۔ بات کرتے ہیں خلافت عثمانیہ پر۔ آٹومن امپائر، خلافت عثمانیہ 1299 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ عثمان دی فرسٹ، عثمان اول نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جو کہ 1922 تک چلی، تقریباً 600 سال۔ اس میں بہت سارے علاقے انہوں نے فتح کیے، اور ایک وقت تھا کہ یہ 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ زوال پذیر ہوتی گئی، کمزور ہوتی گئی۔ بہت سارے علاقے انہوں نے اپنی سلطنت سے کھو دیے۔ فرسٹ ورلڈ وار جب سٹارٹ ہوئی تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ الائز کون کون تھے۔ ایک طرف جرمنی تھا، اور ترکی نے بھی جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی چونکہ خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا، سینٹر تھا، تو اس نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور ان کے مخالف میں تھے امریکہ، فرانس، برٹن، یہ ممالک تھے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں ہم نے دیکھا کہ جرمنی کو شکست ہوئی، تو لہٰذا ترکی خلافت عثمانیہ کو بھی شکست ہوئی۔ شکست کے نتیجے میں جو الائز تھے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ جو ترکی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے۔ جیسے ہی انہوں نے فتح پائی، الائز امریکہ، برٹش، رشیا، فرانس وغیرہ نے، تو انہوں نے اپنی مرضی کی شرائط جو ہیں وہ خلافت عثمانیہ پر، ترکی پر امپوز کی، عائد کی، اور مجبوراً انہیں کچھ معاہدے کرنے پڑے، کچھ ٹریٹی سائن کرنے پڑے۔ تو ان میں سے ایک ٹریٹی تھا جسے ٹریٹی آف سیورس کا نام دیا گیا۔ یہ معاہدہ ایک طرح سے آٹومن امپائر، خلافت عثمانیہ کے لیے ڈیتھ سینٹنس کے طور پر لیا جا سکتا ہے، کہ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ بالکل ٹکڑی کے خاتمے کا اعلان کر دیا، ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس میپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پورا مطلب یہ میپ ہے آٹومن امپائر کا، کہ کس طرح اس کے ٹکڑے کیے گئے۔ یہ دیکھیں، اس حصے کو فرسٹ ون پہ آ رہا ہے اٹالین زون، یہ اٹلی کو دے دیا گیا۔ نیکسٹ یہ فرینچ زون بنا دیا گیا، اسی طرح یہ فرینچ مینڈیٹڈ، اور اس طرح وہ برٹش مینڈیٹڈ۔ تو یہ تمام علاقے جو کہ خلافت عثمانیہ کے مرکز تھے یا مین علاقے تھے، وہ اس طرح تقسیم کر دیے گئے، اور جو اصل ترکی تھا وہ بالکل بھی چھوٹا سا رہ گیا، وہ بھی استنبول کا ایک شہری علاقہ۔ یہ جو ٹریٹی آف سیورس تھا، یہ 1920 میں الائز فورسز کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، لیکن ٹرکش پیپل نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ کمال اور اس کے جو حامی دوسرے قوم پرست تھے، نیشنلسٹ تھے، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دین 1923 میں ایک اور نیا ٹریٹی، جب بالکل آٹومن امپائر ختم ہو گئی اور مصطفیٰ کمال نے جتنی بھی الائز فورسز تھی، گریکس وغیرہ، سب کو علاقے سے باہر نکال دیا بغاوت کے نتیجے میں، فوجی جدوجہد کے نتیجے میں۔ تو پھر 1923 میں ایک اور نیا ٹریٹی سائن کیا گیا ان فورسز کے ساتھ، برٹش کے ساتھ، جسے ٹریٹی آف لوزین کا نام دیا گیا۔ اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماڈرن ترکی کی جو بارڈرز ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو اس میں کچھ علاقے جو پہلے جا رہے تھے وہ بچ گئے، اور کچھ علاقے ان کو دینا بھی پڑے۔ تو اس طرح یہ ایک نیا ٹریٹی سائن ہوا 1923 میں۔
لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب ترکی اور جرمنی کو شکست ہو گئی. تو ترکی میں شکست کے نتیجے میں جتنی بھی جو گورنمنٹ تھی اب وہ الائز کے ہاتھوں میں تھی. ترکی کے بادشاہ جو تھی وہ الائز کے ہاتھوں میں تھی, وہی اس کو کنٹرول کر رہے تھے, وہی پریکٹیکلی اس کو چلا رہے تھے. تو چونکہ ترک قوم کے لیے, ٹرک قوم کے لیے یہ چیز ناقابل قبول تھی, انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک شخص جس کا نام کاظم کرابکر تھا, اس نے ریزسٹنس سٹارٹ کر دی, بغاوت کر دی. اور یہ بغاوت اس نے سٹارٹ کی تھی ایسٹرن اناتولیا میں, مشرقی اناتولیا میں. تو جب فوج کو یا الائز کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی نمائندوں کو بھیجنے کی فوراً ضرورت تھی. تو بادشاہ نے کیا کیا کہ مصطفیٰ کمال کو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے روانہ کیا. اور مصطفیٰ کمال 15 مئی 1919 کو وہ روانہ ہوا اور اسے گورنر جنرل بنایا گیا تھا اناتولیا کا. مصطفیٰ کمال کے روانہ ہونے کے بعد الائز جو گورنمنٹ تھی, برٹش ہائی کمیشن تھا, ان کو مصطفیٰ کمال کے ارادوں پر شک ہوا کہ یہ شخص ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرے گا, اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا اسے واپس آنے کے لیے کہا گیا, حکم دیا گیا. لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی, وہ روانہ ہو چکا تھا, بلیک سی میں داخل ہو چکا تھا, لہٰذا وہ اناتولیا پہنچا. اناتولیا پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ ڈیفرنٹ جو کمانڈر تھے ان سے ملاقات کی. کاظم کرابکر جس طرح تھا, جو بھی بغاوت کر رہے تھے ان میں ڈیفرنٹ جو کمانڈر تھے, کاظم کرابکر, اسی طرح ایک نام تھا علی فاؤ. تو یہ ان لوگوں سے جا کر ملا, اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میں بادشاہ کے نمائندے کے طور پر نہیں آیا بلکہ میں خود آپ کی اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو چونکہ اس کو گورنر جنرل بنایا گیا تھا تو انہوں نے اس کو اپنا لیڈر بنا لیا. اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے جگہ جگہ مختلف گاؤں اور مختلف شہروں کے دورے کیے اور لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسایا, بغاوت کے لیے تیار کرنا شروع کیا. لیکن وہ اتنے رضامند نہیں تھے. لیکن اسی دوران کیا ہوا کہ دو علاقے ازمیر اور آئیدین, یہ جو ہیں وہ گریکس کو, یونانیوں کو دے دیے گئے. اس اعلان کے بعد گویا ایک طرح سے ترک قوم میں غیظ و غضب بڑھ گیا, غصے میں آ گئے وہ, انہیں یونانیوں سے شدید نفرت ہوئی. تو اب انہوں نے مصطفیٰ کمال کی ہاں میں ہاں ملائی, اس کی آواز پر لبیک کہا. اور اس کے بعد پھر مصطفیٰ کمال نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ شو کی. اس نے کچھ گوریلا بینڈز بنائے جو ان یونانی فوجوں پر کیا حملے کریں گے, اور اسی دوران وہ اپنی مطلب سامنے سے وہ حملے کریں گے چھپ چھپا کر کسی طرح سے, اور اس دوران میں یہ اپنی فوج جو ہے اس کو مضبوط کر لیں گے, تیار کر لیں گے, اور پھر اس کے بعد یہ ان پر اٹیک کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سجیشن دی کہ چونکہ سلطان اور مرکزی حکومت جو ہے وہ الائز کے ہاتھوں میں, دشمن کے ہاتھوں میں ہے, تو لہٰذا ہمیں اناتولیا میں ایک عارضی حکومت قائم کرنا ہوگی جو کہ آزاد ترکی کو ریپرزینٹ کرے. تو یہ کچھ لائنز ہیں جو کہ کوٹ کی گئی ہیں لیسن سے. As the Sultan and the central government are in enemy hands, we must set up some temporary government in Anatolia. He continued, a government in Anatolia, he continued, a congress of delegates to represent the real free Turkey should be called as quickly as possible. تو اس نے اپنی سجیشن میں اس بات پر زور دیا تھا کہ ہم اناتولیا میں ایک پیرلل گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کریں گے, چونکہ سلطان وہ الائز کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, کٹ پتلی بنا ہوا ہے, تو ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. ہم اپنی ایک آزاد حکومت بنائیں گے جو کہ ریئل, حقیقی آزاد ترکی کو ریپرزینٹ کرے گی. بادشاہ جو کہ محمد دی فورتھ, جب اس کو مصطفیٰ کمال کی ان تمام سرگرمیوں کو پتہ چلا تو اس نے اسے واپس آنے کے لیے کہا. تو جواب میں مصطفیٰ کمال نے اسے ایک ٹیلی گرام بھیجا کہ آپ یعنی کہ بادشاہ
آپ اناطولیہ آئیں اور عوام کے قائد کی حیثیت سے یونانیوں اور تمام دوسرے غیر ملکی دشمنوں کے خلاف ان کی رہنمائی کریں۔ محمد فور، اس کے پاس یہ آخری موقع تھا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے تخت کو اور ترک قوم کو بچائے، لیکن محمد کے خیال میں بہتری اسی میں تھی کہ وہ الائز کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ تعاون کرے، لہٰذا اس نے اس کو باغی کا ٹائٹل دیا اور یہ کہا کہ باغی فوراً استنبول میں حاضر ہو، رپورٹ کرے۔ تو پھر جواب میں اس نے بھی ایک سخت جو ہے وہ ٹیلی گرام سخت الفاظ میں بھیجا۔ اس نے یہ کہا کہ I shall stay in Anatolia until the nation has won its independence۔ جب تک قوم کو آزادی نہیں مل جاتی میں اناطولیہ میں ہی قائم کروں گا۔ یہ لیٹر بھیجا، یہ ٹیلی گرام بھیجا مصطفیٰ کمال نے محمد فور بادشاہ کو۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کے آرڈرز جو ہیں وہ اس کو فالو نہیں کیا جا رہا اور اس کی چال ناکام ہو رہی ہے، وہ مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی باغیوں کو نہیں روک پا رہے، تو اس نے کیا کیا، ایک آرڈر بھیجا، ایک انہیں پیشکش کی کہ آپ استنبول میں آئیں اور وہاں آ کر آپ حکومت قائم کریں جو کہ بادشاہ کے ہی انڈر میں ہوگی، لیکن وہ اپنی آزادانہ طور پر اپنا کام کر سکے گی۔ اب چونکہ یہ حقیقی طور پر تو ممکن نہیں تھا کہ استنبول جو کہ الائز کا ان پر کنٹرول ہے، الائز کا قبضہ ہے، تو اس میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جو مصطفیٰ کمال کے ساتھی تھے، جو نیشنلسٹ تھے، وہ بادشاہ کی ان باتوں میں آ گئے، کیونکہ جتنے بھی نیشنلسٹ تھے وہ کبھی اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی بادشاہ کے بغیر بھی کوئی حکومت ہو سکتی ہے، تو لہٰذا وہ استنبول چلے گئے، وہاں پر انہوں نے ایک گورنمنٹ قائم کرنے کی کوشش کی اور اپنی جو تحریک تھی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ مصطفیٰ کمال نے اس کی بڑی مخالفت کی، اپوزیشن کی، لیکن اس کی اپوزیشن کو رد کر دیا گیا، اوور رول کر دیا گیا، لہذا 19 جنوری 1920 میں استنبول میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ استنبول کو یہاں پر سٹی آف سلطان کہا گیا کیونکہ ابھی تک یہ سلطان کے ہی ماتحت تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد، یہ جتنے بھی نیشنلسٹ تھے، ان کے جانے کے بعد اب مصطفیٰ کمال نے کیا کیا کہ اپنی آرمی کو مضبوط کرنے کا سوچا، چونکہ ان لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنی آرمی کو اس طرح آگے نہیں لے جا سکتا تھا، اس طرح آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ جگہ جگہ رکاوٹیں پیدا کرتے تھے اور جگہ جگہ سوال کرتے تھے، بہت زیادہ بولتے تھے۔ تو اب چونکہ یہ چلے گئے تھے جتنے بھی تھے، تو اس نے اپنی آرمی کو اسٹرانگ کیا، بہت سارے لوگ اپنے ساتھ میں لائے اور الائز فورسز سے ان کے ڈپوز وغیرہ جو بھی تھے اسلحے کے، وہاں سے کافی سارا اسلحہ جو ہے وہ اکٹھا کیا، تو اب وہ ایک جو سمجھ لیں کہ ایک مضبوط آرمی کے طور پر سامنے آیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے آرمڈ سٹرگل، مسلح جدوجہد کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں الائز جو تھے وہ انٹیریئر ریجن سے، اندرونی علاقوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، جتنے بھی وہ ٹروپس تھے، ان کے فوجی تھے الائز فورسز کے، جو گریکس تھے خاص طور پر، انہوں نے وہ اندرونی علاقے جو ہیں وہ خالی کرنا شروع کر دیے، جس میں ایک انتہائی اہم ریلوے جنکشن تھا، جس یہ علاقے میں تھا ایسٹی شہر، اور اس کا نام تھا بغداد ریلوے جنکشن۔ تو اس کو انہوں نے خالی کر دیا۔ ان کے خالی کرنے کے بعد جو مصطفیٰ کمال کے ساتھی تھے، جو نیشنلسٹ تھے، جو جدوجہد کر رہے تھے، انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو فوری طور پر گولہ بارود اور اس کی فیکٹری میں تبدیل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ الائز فورسز نے جو نیشنل اسمبلی استنبول میں قائم ہوئی تھی اس کو ڈیزالو کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو جتنے بھی نیشنلسٹ تھے جو مصطفیٰ کمال کو چھوڑ کر اناطولیہ سے چھوڑ کر استنبول پہنچے تھے، وہ واپس کچھ تو روح پوش ہو گئے اور کچھ چھپتے چھپاتے واپس اناطولیہ پہنچے اور پھر وہاں سے انقرہ روانہ ہو گئے مصطفیٰ کمال سے ملنے کے لیے۔ ان لوگوں کے انقرہ پہنچانے کے بعد، مصطفیٰ کمال سے مل جانے کے بعد، یہاں پر انہوں نے ایک اور اسمبلی کا اعلان کر دیا جس کا نام دی گرینڈ نیشنل اسمبلی رکھا گیا۔ انقرہ میں یہ اسمبلی قائم کی گئی اور 23 اپریل 1920 کو اس کا پہلا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا انقرہ میں، جس میں مصطفیٰ کمال کو اس کا پہلا پریزیڈنٹ چن لیا گیا۔ پریزیڈنٹ بننے کے بعد مصطفیٰ کمال نے ایک بڑا سٹرونگ میسج جو ہے وہ پوری دنیا کو دیا، اسپیشلی الائز فورسز کو۔ اس نے یہ کہا، دی گرینڈ نیشنل اسمبلی سٹنگ ان انقرہ will preside over the destiny of Turkey
as long as the capital is in the hand of foreigner. اس نے یہ کہا کہ جب تک ان کا دارالحکومت یعنی کہ استنبول جو ہے وہ فورنر کے ہاتھوں میں ہے، الائز فورسز کے ہاتھوں میں ہے، تب تک یہ گرینڈ نیشنل اسمبلی ہی ترکی کی قسمت کا فیصلہ کرے گی. اور اس نیشنل اسمبلی نے ایک ایگزیکٹو کونسل قائم کی ہے جو کہ ترکی کی گورنمنٹ کو سنبھالے گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ چونکہ استنبول سلطان اور حکومت وہ الائز کے ہاتھوں میں ہے، غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں ہے، تو لہٰذا وہاں سے جاری ہونے والے جتنے بھی آرڈرز ہیں وہ خود بخود ہی کل عدم ہو جاتے ہیں، متروک ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی. چونکہ ترکی کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ترک قوم بظاہر طور پر پیس میں ہے، امن میں ہے، لیکن وہ پوری طور پر آزادی حاصل کرنے کے لیے تیار ہے. یہ میں پوری سٹیٹمنٹ دوبارہ پڑھتا ہوں. The Grand National Assembly sitting in Ankara will preside over the destiny of Turkey as long as the capital is in the hand of foreigners. It has appointed an executive council which has taken in hand the government of the country. Istanbul, the Sultan and the government being in the hands of the enemy, all orders from there are automatically null and void. The nation's rights have been violated. The Turkish nation, though calm, is determined to maintain its rights as a sovereign independent state. اس گرینڈ نیشنل اسمبلی کے قائم ہونے کے فوراً بعد کیا کیا گیا؟ الائز فورسز نے ایک پیس ٹریٹی سائن کرنے کے لیے زور دیا، اور وہ پیس ٹریٹی محمد دی فورتھ کے ساتھ وہ کرنا چاہتے تھے، اور اس کی شرائط جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت تھیں. ایک طرح سے آٹومن امپائر کے لیے، ٹرکی کے لیے، ٹرکش نیشن کے لیے وہ ڈیتھ سینٹینس کے طور پر لی جا سکتی ہیں. اس امن ٹریٹی میں کیا کیا گیا، جو میں نے کہا کہ ڈیتھ سینٹینس کے طور پر، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا، تمام عرب صوبے جتنے بھی تھے وہ غیر ملکیوں کی عارضی حکومت میں دے دیے گئے. جیسا کہ مشرقی اناطولیہ، ایسٹرن اناطولیہ جو ہے وہ آرمینیا کا حصہ بنا دیا گیا. اس طرح ازمیر اور اس کے ارد گرد کے علاقے ایدین جس طرح تھا وہ گریکس کو، یونانیوں کو دے دیا گیا. سسلیا فرانس کو دے دیا گیا، اور جو عثمانی دارالخلافہ جتنا بھی تھا وہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے زیر تسلط آیا، قبضے میں آیا، اور ایک بین الاقوامی مرکز بنا دیا گیا. صرف استنبول اور اس کے ارد گرد کا جو مضافاتی علاقہ تھا وہ ترکی کے طور پر رکھنا باقی مقصود تھا کہ صرف یہ ترکی ہوگا. لیکن ٹرکش نیشن نے ان تمام شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا. بادشاہ اگر مان بھی لیتا تو اس کے آرڈر کو فالو کروانے کے لیے، اس کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی باقی نہیں تھا. جیسے ہی ٹریٹی آف سیورس کا اعلان کیا گیا تو گریکس، یونانیوں نے حملہ کر دیا، اور یہ ڈیٹ تھی 19 اگست 1921. 19 اگست بھی کہہ سکتے ہیں، 21 اگست بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس ڈیٹ کو یونانیوں نے حملہ کر دیا، اٹیک کر دیا. لیکن ٹرک فورسز جو کہ مصطفیٰ کمال کی نگرانی میں کام کر رہی تھی، مصطفیٰ کمال ان کا کمانڈر ان چیف تھا، انہوں نے ان کو ریٹیلیٹ کیا، ان کا مقابلہ کیا، اور اتنا ٹف ٹائم انہیں دیا کہ جو گریک سے یونانی تھے وہ یہ ازمیر اور آئیڈین جو علاقے ان کو دیے گئے تھے وہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، وہ چھوڑ کر بھاگ گئے. 9 سپٹمبر 1922 کو مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ازمیر میں ایز فاتح کے طور پر داخل ہوا، اور اسے سیویئر آف ٹرکش نیشن کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا. اس کے بعد سلطانیٹ جو خلافت تھی وہ گرینڈ نیشنل اسمبلی کی طرف سے ختم کر دی گئی.